عرب میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ ازد۔ اس قبیلہ ازد کے ایک بہت نامور شخص تھے، ضماد ازدی۔ ضماد ازدی کو جب قریش کی یہ باتیں پہنچیں کہ مکہ میں ایک شخص ایسا ہے جو کہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ، جس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، جس کو لوگ عقل اور دانش سے معاذ اللہ خالی کہتے ہیں، وہ ضماد انتہائی منصفانہ طبیعت کے مالک تھے۔ فطرتی لحاظ سے ان کی سلامت طبع تھی۔ ضماد ازدی آئے مکہ مکرمہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے پوچھتے آپ کی خدمت میں پہنچے، آ کے کہنے لگے محمد، میں کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بڑی آسان سی اور مفت کی نیکی ہے، اور میں جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ آپ پہ کوئی دیوانگی ہے، معاذ اللہ آپ کو کوئی جنون کے اور دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں۔ میں بڑا ماہر جھاڑ پھونک کرنے والا ہوں، میں دیوانگی کا علاج کرتا ہوں، جنون کا علاج کرتا ہوں، کوئی جنات کا سایہ ہو، جنات کی تکلیف ہو، اس کا علاج کرتا ہوں، تو مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا کوئی علاج کروں، آپ کی اس دیوانگی کا، جنون کا اور آپ کے اس جنات کا علاج کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضماد پہلے میری 2-4 باتیں سن لو، پھر میری وہ باتیں سن کے جو علاج کرنا ہے کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عام اور مشہور الفاظ جو آپ ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس آپ نے یہ الفاظ پڑھے کیونکہ ضماد ان الفاظ کی حقیقت کو، ان الفاظ کے مفہوم کو مکمل سمجھتے تھے۔ ضماد نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اٹھ گیا اور آ کے خانہ کعبہ کے سین میں کہنے لگا اے قریشیو، میں خود جھاڑ بھونک کرنے والا ہوں، جنون کا علاج کرتا ہوں، سحر زدہ کا علاج کرتا ہوں، جنات کی تکلیف کا علاج کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہے میں نے اس شخص کی زبان سے جو الفاظ سنے ہیں، نہ یہ کسی دیوانے کا کلام ہے، نہ کسی مجنون کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں وہ اللہ کا سچا نبی ہے، جو کچھ کہتا ہے حق اور سچ کہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا آغاز اور آپ کی مخالفت کا آغاز اسی وقت ہوا جب آپ نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور پھر قرآن کریم نے یہاں تک فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر۔ جب آپ اللہ کی توحید ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اللہ کی آیات سناتے ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان کے چہروں پہ ہی غصہ آ جاتا ہے، نفرت، ان کے چہروں پہ غیظ اور غضب کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ یکادون یستون، اتنا غصہ ہوتا ہے،
ان کا بس چلے تو آپ پہ حملہ آور ہو جائے اور حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو نقصان پہنچا دیں۔